باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو ان نے ویران کرنے کی کوشش کی. تو یہ لوگ مشرکین بھی تھے، اور اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ نے بھی یہ کردار ادا کیا. اللہ رب العالمین اب ان کی ایک اور بری عادت کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مسجدوں سے بھی روکا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے. جیسے یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا. اللہ کی اولاد رکھنے کے عقیدے کا رد ان آیات میں ہے. تو پہلے ترجمہ دیکھ لیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنایا ہے اللہ نے، ولدا، اولاد، بیٹا. ولد کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، اور والد کہتے ہیں باپ کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، پاک ہے وہ. بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے. کل لہ، ہر ایک، لہو، اس کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، فرما برداری کرنے والے. بدیع السماوات، وہ موجد ہے آسمانوں کا. بدیع کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. یعنی جو چیز پہلے سے وجود میں نہ ہو اس کو وجود میں لانا، یا اس کو وجود میں لانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیع. بدیع السماوات، تو وہ موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى، اور جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جیسا کہ ابھی بھی یہ مشہور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا رد کیا ہے. اور ایسے ہی جو یہودی تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے. یہود نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور مشرکین عرب، انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. تو یہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کا ہونا یہ تو محتاجگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں اور زمین کا مالک وہ ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کی اولاد بھی نہیں ہے.
اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اس کی فرما بردار، اس کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آسمانوں کا موجد بھی وہی ہے، زمین کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور اس کو تو اولاد کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن فیکون، تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بادشاہت میں بھی کسی کا دخل نہیں ہے۔ اگر اولاد ہو تو وہ والد کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو برا عقیدہ تھا اس کا رد کر دیا۔ یہاں پر شاید آپ لوگوں کے لیے کوئی سوال بھی ہے تو وہ سوال لانچ کر دیا جائے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا آیہ، یا لاتا یا نہیں آتی، تأتینا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے قول کی طرح، انہی کی بات کی طرح، جیسے یہ آج کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا، تشابہت قلوبہم، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، کہتے ہیں نا متشابہ مطلب یہ کہ ایک جیسے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دیا ہے آیات کو، لقوم یوقنون ایسے قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والے، ونذیرا اور ڈرانے والے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ صاحب کی جمع کیا ہے؟ اصحاب، اور الجحیم کہتے ہیں جہنم کو۔ تو جو جہنم میں چلے گئے، جنہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا، تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے تھے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کفار عرب۔ عرب جو کافر لوگ تھے تو ان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اللہ کا پیغام میں تم لوگوں کو سناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ یہ ان لوگوں نے کہا۔ کس نے کہا؟ کفار عرب نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ باتیں تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا، ایسے آپ بنو اسرائیل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام کی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کہا، اہل کتاب جو تھے ان نے بھی ایسے کہا۔ اگر یہ کفار عرب ایسے کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کیا مسئلہ ہے؟ اس گمراہی میں یہ اور وہ ایک جیسے ہیں، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔
تو اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایسا مطالبہ نہیں کرتا اللہ ہم مجھ سے کلام کرے تو تب میں ایمان لاؤں گا، یا میرے پاس کوئی اسپیشل نشانی آ جائے تو تب میں ایمان لاؤں گا۔ جو یقین رکھنے والی قوم ہوتی ہے، جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے سوالات نہیں کرتے اور اس طرح کی باتیں نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے ان کے لیے ہم نے آیات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے پیارے رسول ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی صورت میں وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایسے ہی جو آپ کے فرامین ہیں وہ حق پر مبنی ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ایمان لانے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایسے ہی کفار کو بھی دین میں داخل کرنے کے لیے دعوت دینا، خوشخبری دینا ہے کہ تم دین کو قبول کر لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، یعنی کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اور جو گناہ گار مومن ہیں ان کو بھی ڈرانے والے کہ تم گناہوں کو ترک کر دو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو آپ کے پاس حق ہے، آپ حق کا پیغام خوشخبری سناتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، یعنی ترغیب اور ترہیب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ترغیب بھی دینی ہے لوگوں کو اور ترہیب بھی، ڈرانا بھی ہے۔ تو یہ ڈراتے ہوئے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس نے جہنم کی طرف زور لگایا ہوا ہے اور جہنم میں ہی چلا جاتا ہے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، آپ کا کام ہے دعوت کو پیش کر دینا، جو مانتے ہیں قبول کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں مانتے تو اس کی سزا ان کو ملے گی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ جو جہنم والے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ سے ایک سوال ہے، جو سوال آپ کو ابھی بھیجا جائے گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہود و نصارہ یہ راضی نہیں ہوں گے، یہود اور نصارہ کو ان کی ملت کی پیروی کیے بغیر راضی نہیں کیا جا سکتا۔ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والے مومنین کا بھی ذکر ہے اس آیت میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ کا مطلب کیا ہے؟ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْکَ آپ سے، الیہود یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک، تتبع کہ آپ پیروی کر لیں، ملتہم ان کی ملت کی، یعنی جس دین پر وہ ہیں اس دین کو آپ اختیار کریں۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی حقیقی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے، جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ
تو نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. مالک من اللہ تو نہیں ہے اللہ سے، مطلب کیا اللہ سے بچانے کے لیے کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوت ہی جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یہی ہیں وہ یؤمنون بہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ اور جو کفر کرے گا اس کتاب پر کتاب کے ساتھ فاولئک وہی ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے. تو اس آیت میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یہود اور نصارہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیتے، ان کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی جب تک نہیں کر لیتے جیسے وہ کہتے ہیں ایسے جب تک ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہو کر قرآن کو ماننے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے ہوں اور یہود و نصارہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. وہ کب خوش ہوں گے؟ جب آپ ان کے دین کو اپنا لیں گے، ان کی خواہشات کو تسلیم کر لیں گے، ان کے عقیدے اور منہج کو اختیار کر لیں گے، ان کے طریقے کو اختیار کر لیں گے. اور یہ اس وقت بھی تھا. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کر پوری امت کو یہ سبق سنا دیا، بتا دیا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک آپ ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے. تو آج تک بھی ایسا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جتنی بھی کوشش کر لیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، وہ خوش نہیں ہوں گے. وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. کب راضی ہوں گے؟ کہ جب آپ کہیں گے کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں، جو آپ کا قانون ہے ہم بھی اسی کو قانون مانتے ہیں، جو آپ کے طریقے ہیں ہم بھی اسی کو اپناتے ہیں. پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ اگر نام سے عبداللہ عبد الرحمن ہے، یہ مسلمان مومن بنا ہوا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمارے مطابق ہے اور اس کی شکل و صورت بھی ہمارے مطابق ہے، یہ ہر لحاظ سے ہماری بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، ہمیں اپنا آقا سمجھتا ہے، جو ہم کہتے ہیں ایسے کرتا ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر عبداللہ عبد الرحمن مسلمان مومن کہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آج تک وہ اس کوشش میں ہے کہ اگر آج کے دور میں وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں اگر اپنے اس نام کے ساتھ ہماری تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں ہمیں دین یہ بتاتا ہے، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکلات ہو جاتی ہیں. پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ دقیانوس ہے، کبھی اس کو کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ بہت متشدد ہے، اور کبھی کہا جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہے. وہ دین کی بات کرتا ہے لیکن اس کو ایسے لیبل دے دیے جائیں گے تاکہ دین اسلام کو ہی بدنام کر دیا جائے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم لگے رہے تو ہم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لو، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ہدایت ان کے پاس نہیں ہے. اگر تم ہدایت کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ ہدایت کون سی ہے؟ ان ہدی اللہ هو الہدی. اللہ نے ہدایت آپ کو دے دی قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں. اصل میں یہی ہدایت ہے. اور پھر دیکھیں اس معاملے کی سنگینی کتنی ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما دیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، علم آ جانے کے بعد آپ کے پاس وحی آ گئی ہے، آپ کے پاس حق آ گیا ہے، آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے، آپ کے پاس دین اسلام جیسا پیارا دین موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین نہ تو تمہارا دوست ہے اور نہ ہی تمہارا مددگار ہے.
پھر یہ امید نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، اللہ سے مدد ملے گی، یہ امید نہ رکھو۔ کام تمہارے اللہ والوں والے نہیں ہیں، کام تمہارے عبداللہ اور مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت مددگار ہے۔ سودی نظام بھی چلتا رہے، سود کو ہم کھاتے بھی رہیں، گناہ بھی کرتے رہیں، فحاشی اور عریانی میں ہم کفار سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے۔ یہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اور جو اس کو اختیار کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں تک یہ تھا کہ اہل کتاب کے جو ان کی جو خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، اور جو ان پر انعامات ہوئے ان کا بھی ذکر کیا، تقریباً 84 آیات میں۔ جب سے ہم نے شروع کیا تھا نا بنو اسرائیل کا تذکرہ، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ 84 آیات بنتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نافرمانیاں تھی ان کا بھی ذکر کیا، اور ان پر ان کو جو سزا ملی اس کا بھی ذکر کیا، اور جو ان انعامات کیے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو سوالات آپ کی طرف آ چکے ہیں۔ پہلی آیت میں سے سوال یہ کیا تھا کہ قانتون کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تو جو جوابات میرے سامنے ہیں، تو ابھی تک جن لوگوں نے جواب دیا ہے تو ان میں سے جو صحیح جواب ہے، صحیح جواب دینے والے لوگوں کی تعداد ہے 38%۔ لگتا ہے توجہ نہیں آپ کی، کیا خیال ہے؟ توجہ کمزور ہے، توجہ سے سنا کریں ترجمہ تاکہ آپ جواب صحیح دے سکیں۔ تو صحیح جواب کیا تھا؟ قانتون کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار لوگ، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے جواب غلط دیا ہے۔ جی تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں ان یہود اور اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان پر جو انعامات ہوئے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور جو ان کو سزائیں ملی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اس اگلی آیت میں۔ کیسے لوگ؟ جو کتاب کو ماننے والے تھے۔ ان میں تو ایسے بھی تھے نا جو کتاب میں تحریف کرتے تھے، آپ نے پڑھا پیچھے کہ آیات کو بدل دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو انہیں قتل کیا، اور جو مرضی کے خلاف آیت ہو تو اس کو تبدیل کیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے تحریف نہیں کی، بلکہ ان نے کتاب میں جو احکامات تھے ان کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو، اس کتاب کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا بھی حق یہ ہے، اور بھی حقوق ہیں، لیکن بنیادی حق کیا ہے کہ قرآن کو، چونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہمیں بھی ملی ہے، جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ کو کتابیں ملی تھی اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، لیکن ہمارے پاس یہ کتاب محفوظ صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور پھر جو کچھ اس میں ہے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی تھے اہل کتاب میں جنہوں نے ایمان لایا، اور وہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح سے انہوں نے کیا۔ تو اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اہل کتاب میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب پر بھی ایمان لایا، اور پھر اس کتاب میں جو بشارت تھی اور جو خوشخبریاں تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے اور کتاب اللہ پر بھی ایمان لے آئے، قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ مراد ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں ایمان لائے، انہوں نے تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا، کہ انہوں نے اس وقت تورات کو بھی مانا، اور جب تورات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو آپ کے فرمان کو، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانا۔
تو یہ مطلب ہے کہ حق تلاوتی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی اس میں تعریف نہیں کرتے، تبدیلی نہیں کرتے. ومن یکفر بہ، اور جس نے کفر کیا اس کتاب کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہ دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. اگر کچھ لوگ دور ہیں، صرف سن رہے ہیں، اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو وہ دیکھ لیں اور اس سوال کا آپ جواب دیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ نیچے آپشن ہے، ان میں سے آپ نے ایک کو اختیار کرنا ہے. جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جی، سوال کا جواب جو ابھی تک لوگوں نے دیا ہے 73% اور 27%. اور صحیح جواب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو پہلا آپشن تھا وہ درست ہے. کفار عرب، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. عرب جو کافر تھے انہوں نے یہ کہا، جیسے آپ نے پڑھا نا پیچھے آیت میں کہ ان لوگوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس سے مراد ہم نے آپ کو بتایا تھا کون لوگ ہیں. اس سے مراد کفار عرب ہیں. جی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم. جی. بنی اسرائیل کو کہا کہ یاد کرو نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت ساری نعمتیں کی اور ان کو یاد کرنے کا کہا گیا. ان کو جب شروع میں آغاز میں بھی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نعمتوں کو یاد کرو، اور اب دوبارہ اللہ رب العالمین اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں. نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت نعمتیں کی ہیں، تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. تو تمہیں چاہیے کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے آخرت سے، قیامت سے ڈر جاؤ، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہے. اس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی بدلے میں کسی دوسرے کو نہیں لے لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. کافروں کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس دن سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ. تو یہ پوری کی پوری ان کو دعوت دی گئی ہے. ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے نیک تھے ان کا بھی ذکر کیا، ان پر انعامات کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہاں پر یہ دعوت دی کہ قیامت سے ڈر کر تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے اور قرآن کو مان لو. اگر مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف یہ کہنا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہماری نسل میں انبیاء گزرے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم پکے جنتی ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ عمل کی ضرورت ہے. اور عمل کیا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کو مان لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کو ترک کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لو. جی. تو ایک سوال شاید اور بھی ہے پچھلی آیات کے متعلق، وہ بھی ابھی آپ کو بھیج دیا جائے گا. آیت نمبر
121 کے متعلق. تو ہم اب آیت نمبر 122 کو پڑھتے ہیں. جی تو سوال آپ کے سامنے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے پر کیا وعید سنائی کی؟ کیا آپ جواب دیں. یا بنی اسرائیل، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے سے. یا کا مطلب ہوتا ہے اے بنو اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں. یاد کرو، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. واتقوا یوما، تو یہ نعمتیں تمہیں ملی ہیں تو اب تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی فرما بردار بن جاؤ. واتقوا اور بچ جاؤ، یومن اس دن سے. واتقوا کا مطلب کیا ہے؟ بچ جاؤ، اور ڈرو یہ بھی اس کا مطلب ہے ڈر جاؤ. یومن اس دن سے، لا تجزی نفس نہیں کافی ہوگی جان، کوئی جان، ان نفس کسی جان سے، یعنی کوئی جان کسی جان کی کفایت نہیں کرے گی، کسی کام نہیں آئے گی. شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عادل کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ ہی فائدہ دے گی اس کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو اب بنو اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہے اور قیامت کی منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ڈرنے کی نصیحت کی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، یہ زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، انجوائے کرتے رہیں بس ٹھیک ہے، جیسے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ بات نہیں ہے. ایک دن پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، سوال ہوگا، پھر جو جواب نہیں دے سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. یہاں پر تو ہم آپ کو سزا نہیں دے رہے نا، جو جواب دے دیتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دیتا تب بھی کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے سوالوں سے محفوظ فرما دے. اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے. تو فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ. وہ دن کتنا سخت ہے کہ کوئی جان کسی کام نہیں آئے گی. دنیا میں جو ہوتا ہے نا کہ ایک نے جرم کیا اس کی جگہ دوسرے کو پیش کر دیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی رشوت وغیرہ چل جاتی ہے، کوئی شفاعت چل جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ اہل کتاب کو ڈرانا مقصد ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں تو تمہیں قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے قرآن مجید پر ایمان لانا چاہیے. جی تو پچھلی آیات گزری ہیں، سوال کا جواب شاید آپ کا ہو گیا ہے. اس سے نیکسٹ اگر ایک سوال اور بھی ہے تو تلاوت کے متعلق آیت نمبر 121 کے متعلق وہ بھی شیئر کر دیا جائے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ جو سوال ہوا تھا، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے پر کیا وعید سنائے گی، اس کا جواب 69% لوگوں نے صحیح دیا ہے اور کچھ لوگوں نے غلط جواب دیا ہے. کیا خیال ہے؟ توجہ کم ہے. صحیح جواب کیا تھا؟ اللہ سے چھڑانے میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. یہ دیکھیے نا، ہم نے جو پڑھا تھا اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سے چھڑانے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. جی اگلا سوال لانچ کریں، آپ اس کا جواب دیں اور مجھے آدھے منٹ کے لیے تھوڑی سی اجازت دیں. جی تو پچھلے سوال میں غلطی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے صحیح جواب نہیں دیا. تو اس میں یہ تھا کہ اللہ سے چھڑانے کے لیے کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا. وہ اس آیت کے الفاظ ہے نا، یہ ما لک من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ما لک من اللہ، سوری من دون اللہ نہیں ہے، استغفر اللہ.
تو ہے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، آیت نمبر 120۔ تو اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ حق تلاوت سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب، ابتلا کا مطلب کیا ہے؟ آزمایا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، اتمہن، تو وہ پوری کر دی، ان نے وہ پوری کر دی، قال، اس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، کا مطلب ہے آپ کو، جاعل کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، امام، امام، لیڈر، قائد، قال، فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، قال، اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ لا ینالو کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ تو یہ حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کا ٹائم آپ کو بہت زیادہ دے دیا گیا ہے، 3 منٹ کے قریب آپ کو ٹائم مل رہا ہے، 2 منٹ اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں، تو ختم کیا جاتا ہے۔ اس میں 92% لوگوں نے جواب صحیح دیا ہے کہ کتاب کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ تلاوت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا کہ خاموشی سے تلاوت کی جائے، روزانہ تلاوت کی جائے، وہ جو قرآن مجید کی آیت جس کو ہم نے پڑھا نا، اس میں کیا مراد تھی؟ تو اس میں مراد یہ تھی کہ کتاب کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی کا ذکر ہے۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بنو اسرائیل کو یہ فرمایا کہ تم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بھی دی تھی، اور پھر قیامت سے ان کو ڈرایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرما دیا کہ اب جو ہے نا امامت تمہارے پاس نہیں رہنے والی، تمہیں فضیلت ملی تھی اس وقت، لیکن تم نے کیا کیا خرابیاں کی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور تم نے کس قدر ناشکری کی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ اب بھی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رجوع کر لو، قیامت سے ڈر جاؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے، لیکن اب جو امامت اور قیادت ہے وہ تم سے لے لی جائے گی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر کر دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک تھے نا اسماعیل، اور دوسرے کون تھے؟ اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام سے یہ بنو اسرائیل کی نسل چلتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے پیغمبر آئے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جی چیٹنگ میں بتا دیں، یہ چیٹ میں بتا دیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کن کو مبعوث کیا؟ اور ادھر تو پہلے سے بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو خیر آگے چلتے ہیں، یہ بھی سارا دیکھیں گے ٹائم لگ جائے گا، آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کون سے پیغمبر ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اب جو ہے نبی جو آئیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا ذکر بھی آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، ان کا نام کیا تھا؟ محمد۔ بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے رسول، آقا دو جہاں، سرور کونین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ نبی ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ انبیاء کے جد امجد ہیں تو ان کا ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم الشان پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کو پورا کر دیا، جو بھی اللہ کا حکم آیا تو اس کو پورا کر دیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی اور پھر یہ حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ بھی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ، جہاں پر آج بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، یہ وادی غیر ذی زر، ایسی وادی تھی جہاں پر پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو حکم دیا کہ تم اسماعیل کو اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ دو۔ ذرا تصور کیجئے، کتنی بڑی قربانی تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور چھری چلانے والی آزمائش تو اس سے بھی بڑی تھی۔ تو اللہ کے حکم کو مان کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، اس حکم کو، اور ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی آزمائشیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے والد کو دعوت دیجیے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیجیے۔ تو انہوں نے کس طرح سے قوم کو دعوت دی اور اپنے والد کو دعوت دی۔ تو یہ تمام کی تمام آزمائشیں تھیں۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اس کی تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی امور ہیں اس کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ وہ فطرتی امور کیا تھے؟ ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے کہ آپ نے مونچھوں کو کاٹنا ہے اور زیر ناف والوں کو کاٹنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بغلوں کے نیچے بال ہیں ان کو اتارنا ہے، جس کو اسلام میں کہا تھا کہ فطرتی امور ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا۔ ختنہ کرنا ہے تو 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو حکم تھے، اور طہارت اور صفائی کا حکم اور ناخن کاٹنے کا حکم دیا گیا کہ آپ نے ناخنوں کو تراشنا ہے، کاٹنا ہے، تو ان کو یہ 10 امور ہیں، ان کو فطرت میں سے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ تو بہرحال اس سے مراد تمام وہ آزمائشیں ہیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں، جس کو آپ قرآن مجید میں بار بار پڑھیں گے، اور احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بکلمات، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی اللہ نے ذکر کر دی کہ انہوں نے ان تمام آزمائش کو پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، آپ لوگوں کے قدوہ ہیں، آپ کی پیروی کی جائے گی، آپ کو قائد مانا جائے گا، آپ کے پیچھے جو چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو آپ کے پیروکار بنیں گے، توحید میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یہ نہیں کہا کہ میری ساری اولاد کو امام بنا دینا، کیونکہ یہ دعا کرنا محال تھا اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو میں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہے، ان کو بھی اس منصب پر فائز کرنا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، میں ہاں امامت ملے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی، جو ظالم ہوں گے ان تک ہمارا یہ عہد نہیں پہنچے گا، لا ینالو نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالمین کے لیے۔ تو جو ظالم ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس آزمائش میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اگلی آیات میں ذکر ہیں یہ بھی وہی کلمات ہیں کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے، بیت اللہ کو بنانا ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مل کر بنایا، اس کی صفائی کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان آیات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ جی ٹائم آپ کا ابھی باقی ہے۔ تو بیت اللہ اور شہر مکہ، بیت اللہ ثواب اور امن کی جگہ ہے، مقام ابراہیم نماز کی جگہ مقرر،
اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنے کا وعدہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کفار کے لیے تھوڑا فائدہ اور پھر آگ کا عذاب ہے۔ شاید ایک سوال پچھلی آیت کے متعلق ہے تو وہ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ رہے، اور پھر اس کے بعد یہ بڑے ہی اہم امور ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ مختصر ڈسکس کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ وہ سوال لانچ کر دیا جائے اور آپ اب اس کی تلاوت اور ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا، البیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اس سے مراد کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کی اجتماع کی جگہ۔ مثابتن کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، تو مثابتن کا مطلب کیا ہے کہ لوٹ کر جہاں پر آتے ہیں اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم پکڑو، بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مقام کہتے ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مقام ابراہیم کو تم بناؤ مصلی، نماز کی جگہ، وَأَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہرا کہ وہ دونوں پاک کریں گے۔ طہرا کا مطلب کیا ہے کہ وہ دونوں پاک کریں گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے گھر کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جگہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ، مثابتاً کس کو کہتے ہیں؟ لوٹ کر آنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، کہ لوگ لوٹ کر آئیں گے، بار بار آئیں گے اس گھر میں، تو ایسی جگہ ہم نے اس کو بنا دیا اور سراسر امن والی بنا دیا۔ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ امن والی جگہ تھی، اور اسلام سے پہلے بھی اس کے امن کا خیال کیا جاتا تھا کہ لوگ پرامن وہاں پر رہتے تھے، کوئی جنگ نہیں، کوئی قتال نہیں، لڑائی نہیں۔ اگر کسی کے باپ کا دشمن بھی آ کر بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تو اس کو بھی اس وقت نہیں مارا جاتا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال آپ سے جو سوال کیا گیا تھا، لا ینال عہد الظالمین کا ترجمہ کریں، تو ترجمہ کیا ہے کہ ظالم وعدہ پورا نہیں کرتے 17% لوگوں نے، اور یہ جواب درست نہیں ہے۔ 83% لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ جواب درست ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، اور ظالمین ظالموں کو۔ تو توجہ سے سنا کریں ترجمہ تاکہ آپ صحیح جواب دے سکیں۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے بیت اللہ کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ تو اس کو امن والی جگہ بنا دیا کہ یہ حرمت والی جگہ ہے اور یہ امن والی جگہ ہے، یہاں پر ظلم نہیں ہوگا، یہاں پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ یہاں تک اس جگہ کو حرمت والا قرار دے دیا گیا کہ یہاں کے جو درخت ہیں ان کو بھی نہیں کاٹنا بلا وجہ، اور اس میں شکار بھی نہیں کرنا، اور کسی پرندے کا، کسی اور جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے اس گھر کو امن والا اور لوگوں کو لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا۔ بار بار لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا عظیم گھر بنا دیا۔
اور پھر یہ حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں اور اس کو وہاں پر بند کیا ہوا ہے۔ باہر آپ دیکھیں گے سلور کلر ہے اور اس کے اندر وہ شیشہ ہے اور اس میں وہ نشانات نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا، تو اس لیے کہا کہ وہاں پر نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز بنانا ہے، نماز کی جگہ بنانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو طواف کرنے کے بعد کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ جی، طواف کے بعد کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی۔ تقریباً ایسے 18 مقامات ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس کی یہ تفسیر ہے کہ عذر وہاں پر اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے طواف کرنے کے بعد، اور اس کی تشریح حدیث میں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا۔ اور اس کے علاوہ مقام ابراہیم بیت اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی عرفات کو اور مینا وغیرہ کو بھی مقام ابراہیم، کیونکہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام گئے۔ تو یہ مناسک ادا کرنا، یہ بھی مطلب ہے کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھنا، مناسک ادا کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ طواف کے بعد بیت اللہ میں کسی جگہ پر بھی اگر نفل پڑھ لیے جائیں تو وہ جائز ہیں اور درست ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مقام ابراہیم سے مراد یہ تمام جگہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال مقام ابراہیم کے پیچھے فرمایا کہ اس کو مصلی بنایا جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے اس گھر کو صاف کرنا ہے۔ صاف کس سے کرنا ہے؟ شرک سے بھی صاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ مشرکین مکہ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، اور تم نے اس اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اس کو پاک کرنا ہے، بتوں سے بھی پاک کرنا ہے، اور صفائی بھی کرنی ہے، ظاہری صفائی بھی، اور اس میں جو شرکیہ آثار ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمیناً، امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے اہل کو، یعنی یہاں پر رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن، جو ایمان لائے ہیں، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه، میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، فبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیا بنانا ہے؟ امن والا بنا دے، اور جو لوگ ادھر رہنے والے ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا کر دے۔ اور آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر خشک پہاڑ ہیں آج بھی پھل وافر مقدار میں موجود ہیں،
الحمدللہ جو لوگ جاتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج تک پھل موجود ہیں، آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس وقت بھی لوگوں کو ملتا تھا اور اب بھی مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب دعا میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہی دینا بس، کیونکہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی قال ومن ذریتی، کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی امامت کا یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم اس منصب کو نہیں پا سکیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی دعا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو پھل بھی دے دے اور اس گھر کو امن والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کافر کو بھی دوں گا، جو ماننے والا ہے بلیور ہو یا نان بلیور ہو، قبول کرنے والے ہوں یا نہ قبول کرنے والی ہوں، دنیا سب کو ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دنیا کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بادشاہت دے دی ہے۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ دنیا کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ومن کفر، جس نے بھی کفر کیا اس کو بھی میں دنیا میں سامان دوں گا، اس کو دنیا ملے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت کے عذاب کی طرف اس کو مجبور کر دیا جائے گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا مومنین کو بھی ملے گی اور جو مومن نہیں ہے ان کو بھی ملے گی۔ جی ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے، تو بس ہم بھی سبق بھی انشاءاللہ اب ختم کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ ابھی آپ کے باقی ہیں، تو میرے خیال میں ہم شاید 3 آیات کو پڑھ لیں گے۔ ان 3 آیات میں کیا پڑھنا ہم نے؟ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی وہ آپ نے سن لی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اب مزید دعائیں ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہے اور پھر دعا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مختلف خوبصورت دعائیں یہاں پر موجود ہیں، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر سبق کا اختتام کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب، وَإِذْ اور جب، يَرْفَعُ بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول کر ہم سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں، مسلمین لکا دونوں، مسلمین کا مطلب کیا ہے؟ دو مسلمان، مسلمین جمع ہے اور مسلمین دو کے لیے آتا ہے، مسلمین دونوں فرما بردار۔ دونوں مراد کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار موتی۔ مسلمین لکا دونوں فرما بردار ہوں، لکا تیرے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امت مسلمہ ایک ایسا گروہ، امت جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو، مسلمۃ لک فرما برداری کرنے والی ہو تیری، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو توبہ قبول کر ہم پر، ہماری توبہ قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ بھیج دے، وَابْعَثْ بھیج، فِيهِمْ ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے ان کو، الکتاب کتاب، اس سے مراد قرآن مجید ہے، والحکمت اور حکمت، اور اس سے مراد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویزکیہم اور وہ پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جی تو ان آیات میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، تو بیت اللہ پہلے سے تعمیر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی تعمیر پھر ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو تعمیر کیا گیا، پھر حجاج بن یوسف کے دور میں تعمیر کیا گیا، پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے تو اسی کو دوبارہ سے تزئین کی جاتی ہے اور مرمت کی جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بنیادیں موجود تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھی، انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال، تو اس وقت بھی مشرکین عرب نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کو انہوں نے انہی بنیادوں پر کھڑا کیا، اور پھر جب ان کے پاس پیسے کی کمی ہوگی، حلال کمائی کی کمی ہوگی، تو ان نے ایک جگہ کو چھوڑ دیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ آج تک ایسے باقی ہے، حتیم جس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو فیصلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اور آپ نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ آپ ابھی بعثت آپ کو نہیں ملی، اس سے پہلے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو اس سے 5 سال پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک چادر لائی جائے اور اس میں وہ پتھر رکھ کے، اور میں تمام قبائل کے لوگ اس کو پکڑ لیں، اور ایسے اوپر کیا گیا اور وہ جھگڑا ختم ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ آپ کو فیصل مانا کرتے تھے، حاکم مانا کرتے تھے، آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، لیکن 5 سال بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان کو یہ دعوت دی کہ توحید کو اختیار کر لو، شرک کو چھوڑ دو، تو یہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ تو خیر، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس کی بنیادیں رکھی، اور پھر جب یہ عظیم کام کر رہے تھے تو اس وقت کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیک کام کر رہا ہو تو اس وقت اس میں تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے ہمارا رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو نے حکم دیا بیت اللہ کو تعمیر کرنے، ہم تعمیر کرنے کے لیے آ گئے، تو نے حکم دیا اس کی صفائی کرنی، ہم صفائی کرنے کے لیے آ گئے، تو نے حکم دیا کہ اسماعیل اور اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا گیا، تو نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی جائے، چھری چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، مسلمین لکا، دونوں تیرے فرما بردار ہیں، تیرا جو حکم ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی فرما بردار رکھنا، اور ہماری اولاد میں بھی ایسی امت ہو جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بھی فکر تھی، ہمیں بھی اولاد کی فکر کرنی چاہیے نا، کہ اگر ہم خود عبادت گزار ہیں، خود اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو اولاد جو مرضی کرتی رہے، ہمیں ہماری اولاد کو بھی امت مسلمت لک، ایسا مطیع اور فرمانبردار بنانا جو تیری اطاعت کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیں ہمارے حج مناسک کہتے ہیں، حج عمرے کے طریقے کو، عبادت کے طریقے وہ سکھا دے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی تو قبول کرنا۔ اور پھر کیا دعا کی کہ ان میں ایک رسول کو بھی بھیج دیں۔ یہ وہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ مسند حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور جب میں اپنی والدہ کے حمل کی صورت میں ان کے پیٹ میں تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو خواب میں دکھایا کہ ایک نور نکلنے والا ہے جس سے بصرہ کے مینار بھی روشن ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا یتلو علیہم آیاتک، جو رسول کا کام کیا ہوگا؟ جو ان کو آیات سنائے گا، آپ کی آیات ان کو سنائے گا، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا، تعلیم دے گا، اور ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی ان کو شرک و بدعت سے پاک کرے گا، ان کو طہارت کے اصول سکھائے گا، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ہماری آیات ہو چکی ہیں 129، اور انشاءاللہ الرحمن اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے، اور صرف غالباً 11 آیات رہ گئی ہیں اور ہمارا
پہلا سپارہ ختم ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پہلے سپارے کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا، یہ سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جی سوالوں کی طرف آتے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ دیکھتے ہیں۔ کوشچن آنسر میں سوال کر لیں۔